رشتہ دل کا ایپیسوڈ 9۔ آہل کے جانے کے بعد حوریہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جس کی خاطر اس نے ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ رو رو کر جب ہچکی بند ہو گئی تو وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ ساری نماز اس نے بیٹھ کر پڑھی۔ حمد کی بیماری کی خبر نے ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ حوریہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ، میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے، رحم کر میرے مالک، اور میرے بچے کو مجھ سے ملا دے، اور اس قید سے نکال دے، اس پتھر دل شخص کے دل میں رحم ڈال دے۔ وہ بار بار اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی اور حمد کی صحت یابی کے لیے بھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا اس بچے سے رشتہ ایسا ہی جڑ گیا تھا جیسے دل کا رشتہ۔ وہ لوگ جن سے دل کے رشتے جڑ جائیں ان کی تکلیف ویسے ہی تڑپاتی ہے جیسے اس وقت حوریہ تڑپ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پا گئی ہیں۔ دوسری طرف آہل جیسے ہی ہاسپٹل کے روم میں پہنچا تو سامنے بیڈ پہ بخار میں نڈال حمد کو دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا۔ اس نے حمد کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، مگر پھر بھی اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ یہ تو خون کی کشش تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے حمد کی بیماری کا قصوروار حوریہ کو ٹھہرا رہا تھا، اس لمحے سب کی نظروں میں خود کو ذمہ دار پا رہا تھا۔ سیم، اسے کہہ دو جیسے یہ میری بیٹی کو گھر سے لے کے گیا تھا ویسے ہی اسے ابھی اور اسی وقت واپس لے آئے، ورنہ مجھے دوبارہ منہ نہ دکھائے اپنا۔ کرنل صاحب نے جگہ اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کی۔ بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کسی کی خاطر مجھ سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ آہل نے صدمے سے کہا۔ وہ کوئی غیر نہیں، میری بیٹی ہے، میرے گھر کی عزت اور میرے وارث کی ماں، اور مجھے بالکل ویسے ہی عزیز ہے جیسے کہ میری سگی اولاد۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کا کیا قصور ہے جو تم اسے راتوں رات کہیں چھوڑ آئے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ بچی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ آج رات تک وہ مجھے یہاں چاہیے۔ بھیا پلیز بھابھی کو لے آئیں، حمد کی خاطر، ہم سب کی خاطر، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حمد کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تبھی حمد بے ہوشی میں رونے لگا اور مما مما پکارنے لگا۔ جیسے ہی اس کی بخار کی شدت کچھ کم ہوتی وہ رو رو کر پھر اپنی حالت خراب کر لیتا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر آہل ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ آہل ایک بار پھر انتہائی بے بسی اور غصے کی حالت میں حوریہ کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی حوریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، حمد کیسا ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں تمہیں اسی کے پاس تو لے جانے آیا ہوں، وہ روتے ہوئے تمہیں پکار رہا ہے۔ آہل کے تیور دیکھ کر حوریہ کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دیں۔ لیکن تمہیں اس سے پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ آہل کی بات نے حوریہ کو حیرانیوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔ وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی لیکن اس انسان کے منہ سے اپنے لیے ایسی پیشکش نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ کیوں، مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ آج تک تو بغیر نکاح کے میری بیوی بن کر رہ رہی تھی، تو اب نکاح کر کے بیوی بننے میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، مجھے نہیں آپ کی بیوی بننا۔ آئی جسٹ ہیٹ یو۔ میں بھی تمہارے عشق میں پاگل ہو کر نکاح کا پیغام نہیں لے کر آیا، بلکہ اپنے بیٹے کی خاطر مجبور ہو کر یہ نکاح کر رہا ہوں۔ اسے تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں ایسے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ کیوں نہیں لے جا سکتے آپ؟ پہلے بھی تو ادھر ہی رہ رہی تھی، پہلے کسی کو تمہاری سچائی بھی تو پتہ نہیں تھی۔ میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یہاں سے باہر لے کر جاؤں تو تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر لو۔ اقرار جرم تو تم نے کیا نہیں، اور یہاں سے باہر جانے کے بعد تمہیں روک بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی تمہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کھلا چھوڑ سکتا ہوں۔ واحد نکاح ہی ہے ایسا ذریعہ جس سے تمہیں اپنا پابند کر سکتا ہوں تاکہ تم اپنے ساتھیوں سے نہ مل سکو۔ دیکھیں، میرے کوئی ساتھی نہیں ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے حمد کے پاس لے جائیں، اسے میری ضرورت ہے۔ حوریہ نے ایک بار پھر آہل کو اعتبار دلانے کی کوشش کی۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، میری فیملی کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہے۔ تم نے انہیں بیچ میں لا کر بہت بڑی غلطی کی۔ کیوں انسانیت پر یقین اٹھ گیا ہے آپ کا؟ کیوں آپ کو سچائی دکھائی نہیں دے رہی؟ یہ اعتباری بھی تمہاری جیسی کسی عورت نے سونپی ہے۔ آہل کے لہجے میں کسی بے وفا کے دیے گئے دھوکے کا دکھ بول رہا تھا۔ اس قید سے باہر جانے اور ہم سے ملنے کا بس یہی طریقہ ہے، یا تو میرا پرپوزل قبول کر لو یا پھر ادھر ہی ایڑیاں رگڑتی مر جاؤ۔ اور بس یہی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہار مان لی، اپنے بیٹے سے ملنے اور اس کی زندگی کی خاطر خود کو قربان کر دیا، نکاح نامے پر دستخط کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے اس بے اعتبار شخص کی قید میں دے دیا۔
اتنا سا تو اسے پتا تھا کہ اس بے اعتبار سنگ دل کے ساتھ ساری زندگی بہت مشکل گزرے گی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ سب تکلیفیں اٹھا لے گی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی اور اندر بیٹھے دونوں نفوس ایک دم خاموش تھے، اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ دونوں زندگی میں ناپسندیدہ اور غیر متوقع پڑاؤ پر آ چکے تھے جسے وہ قبول کرنے پر دونوں مجبور تھے، اور مجبوری تھا حمد۔ آہل حوریہ کو ہاسپٹل جانے کی بجائے سیدھا گھر لے آیا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آ جاؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ حوریہ کو تیار ہونے کا کہہ کر خود موبائل پر مصروف ہو گیا۔ حوریہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلدی جلدی اپنا حلیہ صحیح کر کے آ گئی۔ اس کے چہرے پر گزری قیامت کے آثار ابھی تک واضح تھے۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ گاڑی اب ہاسپٹل کے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ حمد سے ملنے کی خوشی، اس کی بیماری کی تکلیف نے اسے اپنے سارے درد بھلا دیے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اب وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے گی۔ بس اتنے میں ہی خوش تھی۔ زندگی سے زیادہ کی خواہش تو کبھی اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن زندگی کب ہماری خواہشات کے تابع ہے؟ وہ تو ہمیں وہی عطا کرتی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔